سعودی عرب میں جرابوں پر مسح کرنے والے کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہاں پہ تو بہت عام ہے یہ جرابوں پر مسح۔ دیکھیں، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے نا، سعودی عرب میں شیخ صالح العثیمین اور ناصر الالبانی، جی، ان دو علماء کے فتووں کے بعد یہ باریک جرابوں پہ مسح کا رواج ہوا ہے۔ جی، حتیٰ کہ آج میں نے مطالعہ کیا تو شیخ بن باز رحمہ اللہ جو وہاں کے مفتی اعظم تھے، ان کی بھی یہ رائے نہیں تھی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی یہ رائے نہیں ہے کہ اتنے باریک موزے، جو جس طرح کے موزے آج کل چل رہے ہیں، ان پہ مسح ان کے نزدیک بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں پہلے سمجھتا تھا شاید یہ سلفی علماء سب کا ایک اتفاقی فتویٰ ہے۔ تو آج ایک ان کی مشہور ویب سائٹ ہے، ان میں نے یہ جب سوال میرے سامنے آیا تو میں نے وہ دیکھا، تو یہ ایک تفرد ہے دو چار علماء کا، اور اس تفرد کو پوری عرب کنٹریز میں نافذ کر دیا گیا ہے۔ تو احادیث میں خفین پر مسح کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں۔ دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ اگر قرآن میں پاؤں کے دھونے کا حکم نہ ہوتا، پھر اس بارے میں کوئی حسن روایت بھی مل جاتی ہے، ضعیف بھی مل جاتی، تو کہیں نہ کہیں سے کچھ لے کے کوئی صحابی کا قول بھی مل جاتا تو ہم فتویٰ دے دیتے جی۔ لیکن دلائل میں دیکھا جاتا ہے کہ جو قطعی متواتر دلیل ہے، جو قرآن ہے، جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، قرآن نے صاف کہا ہے کہ نماز سے پہلے آپ اپنے پاؤں، اپنے چہرے کو دھوئیں، بازوؤں کو دھوئیں، سر کا مسح کریں اور پاؤں کو دھوئیں۔ تو جب دھونے کا حکم ہے تو اسی وجہ سے امام حنیفہ نے کیا فرمایا، ما قلت بالمسح علی الخفین حتی ظہر علی مثل ضوء النہار، کہ میں نے خفین یعنی جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان پر مسح کا قول اس وقت تک نہیں کیا جب تک چڑھتے سورج کی طرح مجھے یقین نہیں ہو گیا کہ اس بارے میں نبی سے حدیث ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف قرآن ہے، تو قرآن کے مقابلے میں یا تو حدیث متواتر ہوگی یا خبر مشہور ہوگی، مشہور خبر ہوگی یا متواتر ہوگی یا واضح الدلالہ ہوگی، تو اس کی بیس پر تو آپ قرآن کے اس حکم کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو وہ خفین کے بارے میں تو کثرت سے روایتیں، خفین کہتے ہیں جو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے کے موزوں کی طرح ہوں، یعنی جنہیں پہن کے آپ دور تک چل سکتے ہیں، ان میں پانی سرایت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے چاروں فقہا نے کچھ نہ کچھ شرطیں لگائی ہیں، چاہے وہ شرطوں میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ اتنے میل چل سکتے ہوں، کسی نے کہا کہ چلنے کی قید نہیں ہے لیکن پانی نہ سرایت کر سکتا ہو۔ یہ سب اس لیے کہ اگر وہ جوربین بھی ہیں یعنی موزے بھی ہیں تو وہ موزے خفین ہی کی طرح کے یا اس جیسے ہونے چاہیے جو صحابہ کے دور میں پہنے جاتے تھے جی۔ تو یہ جو حدیث ہے جس میں آتا ہے نبی نے موزوں پہ مسح کیا، اس حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے، اچھا خاصا کلام ہے اس کی سند پہ۔ پھر جن صحابہ سے عام موزوں پہ مسح کی اجازت ہمیں ملتی ہے تو ان کے بارے میں یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ موزے چمڑے کے موزوں کی طرح تھے یا بالکل ایسے باریک باریک جرابیں، بلکہ ہم اگر دور نبوی میں دیکھتے ہیں نا موزوں پہ مسح، تو موزے جوتوں کی جگہ استعمال ہوتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام پہلے ساکس پہنے اور اس کے اوپر بوٹ پہنے، ایسا نہیں تھا۔ وہ موزے ہوتے تھے کہ جوتے نہیں ہیں تو چلو موزے پہن لو، اور موزے پہن کے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتے تھے۔ تو جو چیز صحابہ کے دور میں تھی نہیں، اس میں یہ کہنا کہ صحابہ سے اس کے اقوال ملتے ہیں، اس کے جواز ملتا ہے، کہاں سے جواز ملے گا؟ یہ والے جو اتنے باریک موزے جو ہم ویسے ہی ایک پہنتے ہیں شوز کے اندر، یعنی ویسے وہ تھے ہی نہیں وہاں پہ۔ تو جب اس کے جواز کا تذکرہ ملتا ہی نہیں ہے تو اس کو قرآن کے مقابلے میں ایسی روایات کو لا کے کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہماری رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ دو بڑے عالم تھے، شیخ صالح العثیمین اور البانی، علماء کا احترام واجب ہے، ان کی اپنی رائے تھی، ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے، لیکن امت کو جمہور ہی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو نماز کے معاملے میں احتیاط ہے، اس لیے آپ کو اگر پہلے سے یقین ہے، خامخواہ میں شبہ نہ کریں، یقین ہے کہ امام جو ہے اس کا معمول ہے کہ یہ عام موزوں پہ مسح کر کے ہی نماز پڑھاتے ہیں، پھر احتیاط یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اس میں چند دن پہلے امریکہ سے ایک عالم آئے تھے، وہ بڑی بحث کر رہے تھے کہ جی لوگوں میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے ایک فتویٰ دیا جائے، کیونکہ بہت سارے سلفی علماء اسی طرح کر رہے ہیں اور انہی کے فتوے کو فالو کیا جا رہا ہے، تو اس سے مسجد میں دو جماعتیں بنیں گی اور یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پوری امت کو جوڑ پیدا کرنے کے لیے چند علماء کی کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ، جبکہ ان کے نزدیک بھی موزے پہ مسح جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ تو جوڑ پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چند ایک جن کی ایک ذاتی رائے ہے کہ عام موزوں پہ مسح جائز ہے، ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی نہ کریں، آپ پاؤں دھو لیں تاکہ سب کی نماز آپ کے نزدیک بالاتفاق درست ہو جائے۔ تو امام کو چاہیے، چاہے سعودی عرب میں ہو چاہے UAE میں ہو، ان کو چاہیے کہ آپ جمہور کے مذہب کی رعایت کریں۔ آپ نے اگر عام موزوں پہ مسح کر کے نماز پڑھنی ہے تو انفرادی پڑھ لیں، جسے پشتو میں کہتے ہیں نا اخفل طریقے سے، جب آپ نے پڑھنی ہو نماز تو آپ اکیلے میں آپ ایسے طریقے سے نماز پڑھ لیں، لیکن جب آپ جماعت سے نماز پڑھائیں تو پھر آپ باقی لوگوں کے فقہ کی، ان کے مسلک کی اور ان کے دلائل کی رعایت کریں۔ آپ اس سے جوڑ پیدا ہوگا، نہ یہ کہ چند لوگوں کو دو چار شاذ اقوال کا پابند بنایا جائے۔ شکریہ۔
یہ جو آپ نے ایک درمیان میں یوز کی اصطلاح کے یعنی حدیث متواتر یہ مشہور ہو تو قرآن کا حکم چھوڑ سکتے ہیں یا ایک وہ ٹرم آپ نے یوز کی، تو یہ تو ہم تو حدیث کو قرآن پہ پرکھتے ہیں نا، تو اس معاملے میں قرآن کا حکم آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ دھونا ہے اور پھر مسا جو حدیث سے مسا جوربین پہ یا موزوں پہ مسا، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت تاکہ یہ جو جملہ ہے اس کا کوئی وہ نہ ہو. جی دیکھیں قرآن متواتر ہے نا، تو دلیل مضبوط دلیل کے مقابلے میں اسی جیسی یا اس کے برابر دلیل آئے گی تو ہم اس کے مقابلے میں لائیں گے اس کو. قرآن نے علی اطلاق پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے جی ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی شرط نہیں ہے. تو اب اصل تو یہی ہے کہ وضو میں پاؤں دھوئے جائے. تو جب حدیث سے ہمیں اگر مسا کا اجازت ملتی ہے تو پھر اس میں جو متواتر مشہور احادیث سے جس قسم وہ اس میں خفین کا تذکرہ ہے، اور خف ان عام موضوع کو نہیں کہتے، تو لغت میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے قرآن کے حکم کو اگر موضوع کے معاملے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے لیے ان احادیث کی بیس پہ چھوڑیں گے جو مشہور ہیں. اور ترمذی کی ایک روایت اگر ملتی ہے اور جس کی سند پہ بھی کلام ہے، اور جورب بمانا خفین بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خف کو بھی عربی میں جورب سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو وہ نہ واضح الدلالہ ہے نہ قطعی الدلالہ ہے. یہ تھوڑی سی گاڑی اصطلاحات ہے، صحیح. تو اس لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قرآن کے حکم کو ہم چھوڑ دیں گے حدیث متواتر کی وجہ سے، تو یہ تعبیر صحیح نہیں ہے. قرآن کو چھوڑیں گے نہیں جی، بلکہ دو مختلف حالتیں ہیں. تو اگر متواتر درجے کی حدیث آ جاتی ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنا زیادہ اس پر غور کیا اور اتنی کوشش کی کہ جب تک یہ ضوء النہار یعنی دن کی روشنی کی طرح مجھ پر واضح نہیں ہوا، اس وقت تک میں نے مسا کا قول نہیں کیا. وہ حدیث کثیرہ سے موضوع پر مسا کرنا ثابت ہے. جی. تو اب قرآن کریم کا جو حکم ہے کہ فغسلوا، وہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ نے موزے نہیں پہنے ہوئے، اور حدیث متواتر سے اس پر ایک اضافی بات معلوم ہوئی کہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو ان پر مسا بھی کر سکتے ہیں. تو قرآن کے حکم کو چھوڑا نہیں جا رہا حدیث متواتر کے وجہ سے، قرآن پر بھی عمل ہو رہا ہے اور حدیث متواتر پر بھی عمل ہو رہا ہے. تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ جب اتنی قطعی دلیل ہو تو اس کے اوپر کسی اضافے یا اس کے لیے کسی قید کے لیے ضروری ہے کہ اسی درجے کی یا اس کے قریب قوت والی دلیل موجود ہو. صحیح. تو خفین پر مسح کے لیے اس طرح کی قوی دلیل موجود ہے اور بہت زیادہ احادیث اس بارے میں ہیں. تو اس لیے وہ خفین پر مسح کرنا تو جائز ہے، لیکن اب اگر خفین سے بھی آگے بڑھ کر آپ باریک جرابوں پر مسح کی بات کریں گے تو اس کے لیے کوئی ضعیف دلیل بھی قرآن و حدیث میں موجود نہیں.